بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام اور اس کی قومیں، اس کی قسط نمبر 18 میں ہم بیان کر رہے ہیں شیطان کا اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر کوئی تسلط نہیں ہے۔ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سو ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط ہے نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیروی کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ الحجر آیت نمبر 40 سے 42 تک میں ہے کہ 100 ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں، فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر کوئی تیرا تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا، اور میں ضرور ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ ابلیس لائن اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا استثنا کیا، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا استثنا نہ کرتا اور متعلقاً کہتا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اس قول کا جھوٹا ہو جاتا یہ قول، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے جھوٹ کہنے کے لیے یہ استثنا کیا۔ اخلاص کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب اخلاص کون ہے، ان کی بحث ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راکب لکھتے ہیں کہ خالص کا معنی صافی کی طرح ہے جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ النحل 66 نمبر میں، آیت مبارکہ 66 میں، کہ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتا ہے جس میں گوبر اور خون کی ذرا برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو، جسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے خالص دودھ نکالتا ہے۔ مسلمانوں کا خلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح تشبیہ اور نصارہ کی طرح تثلیث سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 29 میں، صرف اسی کی عبادت کرو، عبادت میں اخلاص کرتے ہوئے، اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برات کا اظہار کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی آمیزش نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے تو اس میں بھی اخلاص ہے، لیکن یہ کامل درجہ کا اور صدقین کا اخلاص نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کر رہا، اور جو کاملین اور صدقین ہیں ان کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس کی رضا ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور تمام مطالب سے بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرنا یا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ اور قاضی بقلانی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ تمام اغراض اور مطالب سے بری ہے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ برحق ہے۔ جنت میں شہوت برآری کے ذریعے اور وسائل ہوں گے، فقط ان کی نیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دیدار اور اس کے معارف سے جو لذت حاصل ہوگی اس کی نیت کرے۔ قرآن پاک کی سورہ البنیہ
البنیات کی آیت نمبر 5 میں ہے، اور ان کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا کرتا تھا اور نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا کرتا تھا، وہ اس حال میں مرا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی تھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 70 ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تمہیں کم عمل بھی کافی ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یہ بتائیے ایک آدمی جہاد کرتا ہے اور وہ اجر کا بھی طالب ہے اور شہرت کا بھی طالب ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے 3 بار سوال دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی جواب دیا کہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس عمل سے صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن سعد اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا یہ گمان تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کرام میں اور فضیلت حاصل ہے جن کے پاس ان سے کم مال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3178 کو ہم نے بیان کیا۔ ایک اور روایت میں حضرت سحاق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا بس وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس لیے ہوں۔ یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، کیونکہ پھر وہ عمل رشتہ داروں ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل بالکل نہیں ہے۔ یہ نہ کہو یہ تمہاری خاطر ہے، کیونکہ پھر وہ تمہاری ہی خاطر ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بالکل نہیں ہے۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اخلاص کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ سے نجات کے لیے عبادت نہ کی جائے، نہ جنت کے حصول کے لیے، صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، لیکن اس سے دعا کی جائے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اور یہ اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو راتوں کو اٹھ کر دوزخ سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 سے 66 تک، اور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والی مصیبت ہے، بے شک وہ ٹھہرنے والا اور قیام کرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المخلصین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشرت دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نار سے اپنا پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے سے اور گناہ سے اور قرض سے اور قبر کی آزمائش اور عذاب قبر سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور دوزخ کے عذاب سے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں
اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے بڑھ کر کون صاحب اخلاص ہوگا؟ انہوں نے حصول جنت کی دعا کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ الشرح 85 نمبر آیت میں، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ ہمارے آقا دو عالم سید المخلصین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی دعا فرمائی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔